السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ جو مسجد ہماری کچھ مہینے پہلے شہید کر دی گئی تھی، بلکہ مہینے کیا، جب کرونا سٹارٹ ہوا تھا تو ہمارے ملک میں تو ابھی تک الحمدللہ آیا بھی نہیں تھا، تو اس وقت اس مسجد کو شہید کیا گیا تھا۔ تو اب اللہ کے فضل و کرم سے ہماری یہ مسجد جو ہے نا، یہ شروع ہو چکی ہے۔ بہت دنوں سے مجھے اس دن کا انتظار تھا کہ کب وہ دن آتا ہے کہ جس دن ہم اس کا کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ شہید کرنے والوں نے تو کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن پھر بھی ان کی شفقت ہے کہ وہ جمعے والے دن جو ہے نا، ہمیں پھر بھی جو ہے ہماری حوصلہ افزائی کر گئے ہیں۔ اب ان کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس حساب سے ہم لگے ہوئے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جس حساب سے وہ لگے ہوئے ہیں اس حساب سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کل کی ایلوی میں بھی کسی نے پوچھا تھا کہ مسجد شہید کیوں کرائی گئی تھی، تو اس کی مختلف وجوہات تھیں۔ سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ تھی فرقہ واریت، اور ایک بندے کا، ایک مسلک کا دوسرے مسلک کو برداشت نہ کرنا، یہ والی چیز تھی۔ تو یہ مسجد جو ہے، میں مختصراً آپ کے سامنے اس کا تھوڑا سا خاکہ، تھوڑا سا حلیہ، تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ویسے بھی اس بارے میں 2-3 ویڈیوز پہلے بھی اپلوڈ کر چکا ہوں، اور یہ جو آپ کو ترپال نظر آ رہا ہے، اس ترپال میں ہم نے یہ گرمیاں گزاری کیسے گزاری ہیں کہ رمضان شریف میں اتنی سخت سردی میں، رمضان کے مہینے میں تو ہمیں یہ والے میں خود باقاعدہ CDA کے دفتر میں گیا تھا، ہاؤسنگ کے دفتر میں گیا تھا، اور میں نے ان سے اجازت مانگی کہ جی ہمیں رمضان شریف کا مہینہ گرمی ہوتی، دھوپ ہوتی، تو جمعے کے لیے اجازت دے دی جائے ترپال کی۔ تو ہمیں جمعے کے لیے بھی دھوپ سے بچاؤ کے لیے رمضان میں بھی اجازت نہیں ملی تھی، اتنے حالات خراب تھے، یہی فرقہ واریت کی وجہ سے۔ تو اب الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے، کچھ لوگوں نے مل جل کے قدم اٹھایا ہے، کچھ لوگوں نے تعاون کیا ہے، اور کچھ لوگ اپنے حساب سے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ دعاؤں میں بھی لوگ چل رہے ہیں، تعاون میں بھی چل رہے ہیں، گاہے بگاہے الحمدللہ ہمارا کام سٹارٹ ہے۔ اور کل مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ کیوں گرائے گی، تو اس کا میں آپ کو جواب دے رہا تھا کہ یہ مسجد فرقہ واریت کے تعصب میں آ کے، فرقہ واریت کی آڑ میں آ کے اس مسجد کو جو ہے شہید کیا گیا تھا۔ اور یہ جو آپ کو ٹکڑے نظر آ رہے ہیں بلاکوں کے، یہ جو سامنے بلاک آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ جو نیو بلاک ہیں، یہ ویسے تو 32 روپے کا یا 35 روپے کا ایک ہے، لیکن مسجد کے لیے انہوں نے، وہ سامنے فیکٹری ہے، اس فیکٹری نے مسجد کے لیے دیے ہیں، اللہ فضل و کرم سے 25 میں بھی ملے ہیں، کچھ ہمیں 25 میں ملے ہیں، کچھ 27 میں ملے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو بلاک ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، یہ پہلے والے بلاک جب مسجد شہید کی گئی تھی تو یہ وہ والے بلاک ہیں، اور یہ بلاک ہم نے اس لیے جوڑے لگائے ہیں یہاں پہ تاکہ یہاں پہ جانور آتے تھے، بکریاں، کتے اور دوسرے بڑے جانور، بھینس، گائے، یہ لوگ ادھر چرانے کے لیے آتے تھے نا، تو پھر ادھر آتے، پھر گوبر، اور پھر مسجد کی بے حرمتی، بے ادبی وغیرہ ہوتی تھی، تو یہ سارا سسٹم ہوتا تھا۔ تو پھر اس لیے ہم نے یہ لگا دی تاکہ کوئی جانور وغیرہ نہ آئے، اور جانوروں نے تو بیچاروں نے آنا ہی تھا، جب ہم انسانوں نے مسجد میں نہیں آنا تھا، اللہ معاف فرمائے، تو پھر جانوروں نے تو آنا ہی تھا۔ سوری، معذرت چاہتا ہوں، میری طبیعت بھی کچھ خراب ہے، اور لاچی بھی میرے منہ میں ہے یہ، اور یہ جو ہے یہ میں نے شوقیہ نہیں لگائی ہوئی، یہ بھی میری مجبوری ہے، میرے میک کو کوئی مسئلہ تھا اس لیے لگائی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہنا کہ یہ بھی فیشن کے لیے لگا لیا، یہ بھی فیشن کے لیے لگا لیا، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ سے پہلے بھی میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، میری کچھ طبیعت خراب ہے، اور یہ مسجد کا آپ کو سارا کچھ نظر آ رہا ہے۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، آپ اس معاملے میں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا ہمیں۔ یہ سسٹم ہے، یہ ملبہ، یہ کچرا پڑا ہے، جب مسجد شہید کی گئی تھی اس وقت کا یہ سارا سسٹم ہے، اور اب ہم یہ کر رہے ہیں، یہ پلاک لگا رہے ہیں، اور یہ سارا ڈھیر ملبہ انہوں نے، پتہ نہیں، میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کے گھر کو بھلا کو کیسے گرا سکتا ہے، لیکن جب اپنے ہی مسلمان اٹھ کھڑے ہو جائیں، اپنے ہی فرقہ واریت میں آ کے، ایک فرقے والا دوسرے فرقے کی مسجد کو، ایک مسلک والا دوسرے مسلک کی مسجد کو جب چھیڑخانی پہ آ جائے، تو پھر میں تو ایسے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا، جو اللہ کے گھر کا حیا نہ خیال نہ کرے وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ جو سامنے محراب آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اللہ کے فضل و کرم سے یہ محراب بھی گرانے والوں نے کوشش کی، یہاں پہ بھی بڑے دھچکے لگائے تھے ان لوگوں نے، لیکن وہ اس محراب کو بھی گرا نہیں سکے۔ اور یہ بھی آپ کو ایک مارکیٹ سامنے نظر آ رہی ہے، یہ تقریباً 18-19 دکانیں اس مارکیٹ کی ہیں، اور نیچے والی مارکیٹ کی 10 دکانیں ہیں، اور ان کے پیچھے بھی آبادی ہے، پھر ادھر وہ آگے بھی آبادی ہے، مارکیٹیں آگے اس طرف آبادی ہے۔ اور یہ ہماری جو جگہ، یہ اتنی جگہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ جمعے والے دن تو جگہ بالکل فل ہوتی ہے، اور
مغرب پہ بھی جو ہے نا تقریباً 30 کے قریب ہمارے نمازی مغرب پہ بھی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جمعہ، اس کے بعد پھر مغرب، اس کے بعد پھر عصر، باقی ظہر، فجر اور عشاء پہ ذرا کم نمازی ہوتے ہیں، وہ صرف مارکیٹوں والے ہی ہوتے ہیں، یا کوئی یہ سامنے جو سڑک ہے اس سڑک میں سے کوئی مسافر گزرتا ہوا آ جائے۔ یہ پوزیشن ہے، یہ صورتحال ہے۔ تو آپ حضرات سے دعاؤں کی اپیل ہے، چندے کی اپیل تو خیر آپ نے جو چندہ کرنا ہے وہ تو میں جانتا ہوں جو کرنا ہے، اور وہ آپ بھی جانتے ہیں جو چندہ آپ نے کرنا ہے، بس دعاؤں کی درخواست ہے، میری صحت کے لیے، میرے لیے بھی دعا کر دیں، اور مسجد کے معاملے میں بھی دعا کر دیں۔ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو، آپ کی نیتوں کو قبول فرمائے، اور اگر آپ میں سے کوئی تعاون کرنا چاہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کریں آپ، وہ تو آپ کو پتہ ہے جس نے کرنا ہے، ہاں جو کرنا چاہے اس کے لیے میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو دین دنیا آخرت میں سنوارے، اس کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے، جو جہاں جس فیلڈ میں ہے، جس شعبے میں ہے، جہاں بھی ہے، جس ملک میں ہے، اللہ پاک اس کے مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہمارے لوگ، یہ ہمارے یہ، اور بسم اللہ، یہ نظر لگ گئی بچے کو، یہ شاگرد ہیں نا، اب یہاں پہ بڑے لوگ تو آج کل بڑے بیزی ہیں، بڑے بس یہ ہے کہ کوئی آ گیا 100 روپیہ دے دیا، کوئی آ گیا 500 دے دیا، کوئی آ گیا 1000 دے دیا، بڑے لوگ تو اتنا کر سکتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، اور کبھی کبھار بچوں کو خوش کرنے کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کو کبھی اسی میں سے، اب میں اپنی طرف سے تو کچھ ان بچوں کو بیچاروں کو کھلا پلا نہیں سکتا، تو جو ادھر ادھر سے تعاون ہوتا ہے ان کا بھی وہیں سے حق بنتا ہے، تو پھر ان کا ناشتہ بھی اسی میں سے ہو جاتا ہے، کبھی کوئی خرچہ پانی دے دیا جاتا ہے، کبھی چائے پانی، تو کیونکہ حق بنتا ہے نا، ان کا بھی تو حق بنتا ہے، آخر لگے ہوئے صبح صبح بیچاروں نے سبق سنایا ہے، سبق سنا کے کھائے پیے بغیر ادھر آ گئے کام کرنے، تو ان کو اب ناشتہ تو کرانا ہی پڑے گا نا، تو آپ نہیں کراؤ گے تو چلو میں کرا دوں گا، خیر یہ ہماری آپس کی باتیں ہم گزارا کر لیں گے، بہرحال آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو ملاقات ہوگی، یقیناً ہوگی، ضرور ہوگی، اپنی ہر عام خاص دعا میں مجھے یاد رکھیے، میری اس مسجد کو یاد رکھیے، میرے مقتدیوں کو یاد رکھیے، میرے شاگردوں کو یاد رکھیے، میرے دوستوں کو یاد رکھیے، میری فیملی کو یاد رکھیے، میرے پیروں، میرے استادوں کو یاد رکھیے، میں بھی انشاءاللہ آپ سب کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ اللہ حافظ۔